یہ کلاس 9 کی ایک اور اسٹوری ہے جس کا نام ہے اوائڈ کرٹیسزم یعنی تنقید کرنے سے بچنا۔ پیج نمبر 123 5.3 لینگویج پریکٹس۔ نصر الدین اینڈ ہز سن ور ٹریولنگ ود دیئر ڈنکی۔ نصر الدین اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے اپنے گدھے کے ساتھ۔ نصر الدین پریفرڈ، نصر الدین نے ترجیح دی، ٹو واک چلنے کو، وائل جبکہ ہز سن راڈ دا ڈنکی، جبکہ اس کا جو بیٹا تھا وہ سوار ہوا گدھے پر، یعنی کہ نصر الدین جو کہ اس لڑکے کا باپ تھا وہ پیدل چل رہا تھا اور جو ہے جبکہ وہ جو لڑکا تھا وہ گدھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سون دے پاسڈ اے گروپ آف بائی اسٹینڈرس، بائی اسٹینڈرس کہتے ہیں پاس کھڑے ہوئے لوگ۔ جلد ہی ان کا گزر جو ہے پاس کھڑے لوگوں کی طرف سے ہوا، اینڈ ون آف دیم سیڈ، اور ان میں سے ایک پاس کھڑے ہوئے انسان نے کہا، دس بوائے از سو سیلفش، یہ لڑکا جو ہے وہ کتنا خود غرض ہے، ہی از رائڈنگ آن اے ڈنکی، وہ گدھے پر بیٹھا ہوا ہے، وائل جبکہ ہز پور اولڈ فادر از فورسڈ ٹو واک along سائڈ، along سائڈ کا مطلب ہے ساتھ، اس فورس کا مطلب ہے مجبور ہے، اولڈ کا مطلب بوڑھا اور یہاں پور کا مطلب غریب نہیں ہے، یہاں مطلب ہے بیچارہ، جبکہ اس کا بیچارہ بوڑھا باپ وہ مجبور ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے یا چلنے کو، ٹو کا مطلب یہاں پر کو ہے۔ دس از سو ڈسرسپیکٹفل، یہ کتنا بے عزتی کا مقام ہے یا یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ سیڈ another مین، دوسرے آدمی نے کہا، what a horrible and spoiled child، کتنا بیکار یہ بچہ ہے، کتنی بیکار یہ اولاد ہے۔ نصر الدین اینڈ ہز سن فیلٹ embarrassed، نصر الدین اور اس کے بیٹے نے بہت شرم محسوس کری، سو دے چینج پلیسز، لہٰذا انہوں نے اپنی جگہیں تبدیل کری۔ یہاں دے کا مطلب وہ نہیں ہے، یہاں اس کا مطلب انہوں نکلے گا۔ دس ٹائم، اس بار یا اس مرتبہ، نصر الدین راڈ دا ڈنکی، نصر الدین جو ہے وہ پر سوار ہوا، وائل جبکہ ہز سن واک، اس کا بیٹا جو ہے وہ پیدل چلا۔ آئی ہوپ، مجھے امید ہے، آئی ایم ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ناؤ، میں اب بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ ہی سیڈ ٹو ہمسیلف، اس نے خود سے کہا، کس نے کہا؟ نصر الدین نے۔ سون، جلدی، دے پاس another گروپ آف پیپل، اب ان کا گزر جو ہے کچھ اور لوگوں کے پاس سے ہوا، سینگ دیم، جو انہیں دیکھ رہے تھے، ون آف دیم ایکسکلیمڈ، ان میں سے کسی ایک نے زور سے کہا، جیسے چیخ کر کہا، دا پور ینگ بوائے ہیز ٹو واک، بیچارے چھوٹے سے لڑکے کو پیدل چلنا پڑ رہا ہے، وائل جبکہ ہز سیلفش فادر از رائڈنگ دا ڈنکی، جبکہ اس کا خود غرض جو باپ ہے وہ گھوڑے پر سوار ہے، ہی از اے ہرٹ لیس پیرنٹ، وہ ایک سنگ دل باپ ہے۔ نصر الدین واز اپسیٹ ٹو ہیئر دس، نصر الدین جو ہے بہت افسردہ ہوا یہ سن کر۔ آئی وش پیپل وڈ مائنڈ دیئر اون بزنس، ہی سیڈ، تو نصر الدین نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کاش کہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے۔ سنس ہی وانٹیڈ ٹو ایوائڈ اینی فردر کمنٹس، چونکہ وہ مزید اور تنقید سے بچنا چاہتا تھا، ہی ڈیسائیڈڈ، اس نے فیصلہ کیا، دیٹ کہ بوتھ دونوں، ہی اینڈ ہز سن، وہ اور اس کا بیٹا، وڈ رائڈ دا ڈنکی ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی وہ اور اس کا بیٹا جو ہے وہ سوار ہو جائیں گے گدھے کے اوپر ایک ہی وقت میں، یعنی دونوں ہی اب گدھے کے اوپر بیٹھ کے سواری کریں گے۔ ایز دے بوتھ روڈ، جیسے ہی وہ دونوں جو ہے سوار ہوئے، دے پاسڈ another گروپ آف پیپل، ان کا مزید جو ہے گزر دوسرے لوگ کھڑے تھے ان کے پاس سے ہوا، دیٹ مین اینڈ ہز سن آر سو کریول، وہ آدمی اور اس کا بیٹا کتنے ظالم ہیں۔ ون بائی اسٹینڈرڈ کمنٹڈ، ایک جو ہے پاس کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کسی ایک آدمی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تنقید کرتے ہوئے کہا، دے آر فورسنگ دیٹ پور ڈنکی، وہ لوگ جو ہے زبردستی کر رہے ہیں اس بیچارے گدھے کے ساتھ، ٹو بیئر، برداشت کرنے پر، دا ویٹ آف ٹو پیپل، کہ وہ دو لوگوں کا بوجھ اٹھائیں، یعنی کہ وہ گدھے کے اوپر دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ لوگ جو ہیں بیچارے گدھے کے اوپر کتنا وزن دیا ہوا ہے، زبردستی کر رہے ہیں یہ لوگ،
دے شوڈ بی پٹ ان جیل فار دس ایکٹ، اس حرکت کے لیے، اس عمل کے لیے انہیں جیل میں ڈالنا چاہیے۔ نصر الدین ہیئرڈ دس اینڈ ٹولڈ ہز سن، نصر الدین نے یہ سنا اور اپنے بیٹے سے کہا، یہ ہیئر کی سیکنڈ فارم ہے۔ The only way we can avoid people's comments are that، ہم صرف لوگوں کی جو تنقیدی باتیں ان سے صرف ایک ہی طرح بچ سکتے ہیں، we both walk، ہم دونوں پیدل چلتے ہیں۔ اس طرح لوگ ہمیں جو ہیں پھر کچھ نہیں کہیں گے، ہم دونوں ہی پیدل چلتے ہیں۔ I suppose you are right، میرا ماننا ہے یا میرے خیال میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ The son replied، بیٹے نے یہ جواب دیا۔ I promise، میں وعدہ کرتا ہوں، nobody will be able to say anything to us، اب کوئی جو ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی بھی کچھ نہیں کہہ پائے گا to us، ہم سے یا ہمیں، as we are doing the right thing this time، کیونکہ اب جو ہے جیسا کہ ہم لوگ بالکل صحیح کر رہے ہیں اس مرتبہ۔ said نصر الدین happily، نصر الدین نے خوشی سے کہا۔ so لہٰذا they got off the donkey، وہ دونوں گدھے سے نیچے اترے، and continued on foot، اور پیدل چلنے لگے۔ but as they passed another group of people، جیسے ہی ان کا گزر ہوا دوسرے کھڑے ہوئے پاس لوگوں کی طرف سے، they heard them laughing، انہوں نے سنا کہ وہ ہنس رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے، these people are so stupid، یہ جو لوگ ہیں وہ کتنے بے وقوف ہیں، یعنی نصر الدین اور اس کا بیٹا، یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں، that کہ both of them are walking، دونوں پیدل چل رہے ہیں، in this heat، اس گرمی میں، and neither of them is riding the donkey، اور گدھے پہ بیٹھ ہی نہیں رہے۔ they said، انہوں نے کہا، what foolish people they are، کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ۔ اس کا مورل یہ نکلا ہے کہ لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں، ہم کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتے، دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی کئی طرح کی سوچیں، کئی طرح کے تجربات وہ لیتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو خود صحیح لگتا ہے دین اور دنیا کے حساب سے، ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کیا کام صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر ہمیں دینی اور دنیاوی طریقے سے وہ کام صحیح لگتا ہے تو پھر ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔